بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن راولپنڈی کے ذمہ داران کو کہ جنہوں نے اس خوبصورت عنوان پر آج کی سیمینار کا انعقاد کیا، اور نہ صرف مدارس بلکہ عصری اداروں کے طلباء کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیکر ہیں ان میں بھی سیاسی شخصیات، سماجی شخصیات، علماء کرام اور بہت سارے ہمارے معزز مہمان یہاں تشریف فرما ہیں، ان کو یہاں پہ جمع کیا۔ اس خوبصورت سیمینار کے انعقاد پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو میرے بھائیوں، میں اور آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی مسلمان کے لیے اصل ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آپ یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ جو ایک بچہ ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی درسگاہ وہ والدہ کی گود ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ تعلیمی درسگاہ میں جاتا ہے، وہاں جو چیزیں اس کے ذہن میں نقش کی جاتی ہیں، جو نصاب کے نام پر جو چیزیں اس کو پڑھائی جاتی ہیں، وہ تا دم آخر اس کے ذہنوں میں نقش رہتی ہیں۔ میں اور آپ بھی ظاہر ہے طالب علمی کے دور سے گزرے، بہت سارے بھی طالب علم ہوں گے کہ جو باتیں ہم نے تعلیمی درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھی ہیں وہ آج تک ہمارے ذہنوں میں موقع بہ موقع اسی طرح نقش ہیں۔ تو اس لیے نوجوان کی اس کردار کی تعمیر میں جو بنیادی چیز کردار ادا کرتی ہے وہ نصاب ہوا کرتا ہے۔ اور نصاب میں جب تک سیرت النبی کا چیپٹر پورے طور پر شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے اور آپ کے لیے تو تعلیمات ہی یہی ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، اور یہی ہمارے لیے سیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا سے لے کے پھر نبوت ملنے تک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، یہ ساری کی ساری میرے اور آپ کے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اور یہ سیکھنے کی جگہ ہمارے لیے وہی تعلیمی درسگاہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہمارے جینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں، ہم تر و تازہ آب و ہوا لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح ہماری روحانی تربیت کے لیے ہمیں سیرت پڑھنا اور سیرت کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ چیزیں جب تک ہماری نصاب کے اندر شامل نہیں ہوں گی، شاید تب تک ہم صحیح معنوں میں اس کو سیکھ نہیں سکتے، اور جب تک سیکھ نہیں سکیں گے تب تک اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اور تمام طلباء تنظیموں سے بھی یہ کہوں گا کہ جہاں پر آپ دیگر، جس طرح ابھی بھائی نے بات کی، ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بات کی ہے کہ یہ جو جنس تبدیلی کا قانون ایک پاس ہوا ہے، یہ بھی کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اسمبلیوں میں اکثریت ان لوگوں کی بیٹھی ہے جن کو سیرت سے، جن کو دینی تعلیمات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو جہاں یہ کردار ادا کرنا ہے کہ ہمیں ایسی لیڈرشپ ہم اپنی قوم کو دیں کہ جو اسمبلی میں قانون سازی کی جگہ پہ بیٹھ کے وہ غیر اسلامی قانون سازی نہ کریں، بلکہ اسلام کے ماتحت قانون، اس لیے کہ پارلیمنٹ کی پشانی پہ جو کلمہ لکھا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں جتنے قوانین پاس ہوں وہ اسلام کے مطابق ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نصاب کے لیے کوشش کریں کہ جو تعلیمی نصاب ہمارے اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے، خاص کر عصری اداروں میں، وہ نصاب ایسا ہو جو سیرت سے امان ہو۔ اس کے لیے ہم اگر یکجان ہو کر اپنا کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ان عصری اداروں سے نکلنے والی وہ لیڈرشپ ایسی ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز وہ اسلام کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے حق میں قانون سازی کے لیے کردار ادا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔